نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا. اصل میں احوال الشخصیہ کہہ لیں یا مناقحات کہہ لیں یا عائلی قوانین کہہ لیں یا مسلم فیملی لاز کہہ لیں یا پرسنل لا کہہ لیں، تو اس کا اطلاق ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے اور ان مصطلحات کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی تاریخی نوعیت کیا ہے، اور موجودہ دور کے اندر پاکستان میں اور عالم اسلام میں اس سلسلے میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہے، اس پر تھوڑی سی ہماری گفتگو ہوئی تھی. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ پوری جامعیت کے ساتھ ہرگز ہم نے گفتگو نہیں کی ہے، ورنہ اگر ہم پوری جامعیت کے ساتھ گفتگو کرتے تو پھر دور نبوت سے لے کر آج تک جو تاریخی تسلسل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کرتے اور اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوئی، پھر ہم اس کے اندر بر صغیر کے اندر جو مختلف حکمران آئے ہیں ہم ان کو گنواتے، غزنیوں نے کیا کیا، غوریوں نے کیا کیا، اور ایبکوں کے دور میں کیا ہوا، خلجیوں کے دور میں کیا ہوا، خاندان غلامہ کے دور میں کیا ہوا، پھر مغل آئے تو مغلوں نے کیا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں 3 براعظموں پر جو پھیلی ہوئی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ، تو سلطنت عثمانیہ نے اس سلسلے میں کیا کیا تبدیلیاں کی. مجلۃ الاحکام العدلیہ کا نام تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ جو معاملات کے اوپر باقاعدہ قوانین مرتب کیے، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت نے احوال الشخصیہ کے بارے میں بھی قانون سازی کی تھی. لیکن یہ جو قانون سازی تھی یہ سلطنت کے آخری دور میں ہوئی تھی، غالباً 1916 یا 1918 کے لگ بھگ. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دوسری بر عظیم جو تھی جنگ عظیم، تو اس کے خاتمے پر سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا. 1924 کے اندر یہ سلطنت کی سقوط کا وہ ہے، تو جب سلطنت ساقط ہوئی ہے تو سلطنت کے جتنے بھی قوانین تھے وہ سارے کے سارے خود بخود ساقط ہو گئے، اس لیے کہ اس کے پس پش کوئی قوتیں نافذہ نہیں رہی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سلطنت نے جاتے جاتے الاحوال الشخصیہ کے اوپر بھی قانون سازی کی تھی. اب ہم بات یہ ہے کہ مجلۃ الاحکام العدلیہ کو جو قبولیت اور جو اس کو شہرت اور جو ہے اللہ اس کو قبولیت حاصل ہوئی، وہ چیز جو ہے نا الاحوال الشخصیہ کو حاصل نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بالکل آخری دور کے اندر اس طرح ہوا تھا. دوسرا یہ ہے کہ الاحوال الشخصیہ جتنے طویل ہے نا، تو اتنی طویل وہ قانون سازی نہیں کر سکے تھے. اب یہ جو پاکستان کے اندر اور خصوصاً پنجاب اسمبلی کا جو ایشو اٹھا تھا خواتین کے حقوق کے بارے میں، تو اس پر جب الحمدللہ ہمارے حلقے نے یہ تنقید کی کہ یہ خلاف شریعت ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر شریعت کیا ہے؟ اب جب شریعت کیا ہے تو یہ معاملہ گیا اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس. اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں مولانا امداد اللہ صاحب ہمارے جو جامعہ کے ناظم تعلیمات ہیں اور ہمارے استاد بھی ہیں، وہ اس وقت وہاں کے رکن بھی تھے. تو کونسل میں یہ بات ہوئی کہ اب اس کے اوپر جب انہوں نے پوچھا ہے تو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. نظام کی حد تک دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس عملی کیا ہے؟ تو ایسا کوئی قانون تیار نہیں تھا، لیکن الحمدللہ کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. تو الحمدللہ 8-10 دن یا 2 ہفتے کی محنت پر 162 دفعات کے اوپر مشتمل ہم نے ان کو قانون دے دیا. وہ ہے تحفظ خواتین. آج کل جنگ اخبار کے اندر اگر آپ دیکھیں پچھلے 2-3 روز سے جنگ اخبار میں حضرت ڈاکٹر صاحب کے جو آپ کے مسائل ان کا حل چھپتا ہے نا، تو آج کل اسی کے اوپر تھوڑی سی بحث ہو رہی ہے. یہ شمارہ دیکھ لیں، اس سے پہلے والا دیکھ لیں، اس سے پہلے والا دیکھ لیں، تو وہ چیز آپ کو نظر آئے گی. تو اس میں اس کے اقتباسات بھی آ رہے ہیں. وہ اقتباسات اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ کسی نے پوچھ لیا تھا کہ یہ خواتین کے حقوق ہیں کیا؟ تو قوانین پہ تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ مؤثر بھی نہیں ہے، یہ کم بھی ہیں، یہ ناقص بھی ہیں، اور یہ جو صحیح اسلامی مزاج ہے یہ اس تصور کو سامنے لاتے بھی نہیں ہیں. تو جب آپ نے یہ کہہ دیا تو بھئی صحیح اسلامی تصور کیا ہے؟ تو آج کا دور میڈیا کا دور ہے اور بڑا تیز دور ہے، تو اس میں صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، بلکہ صحیح تصور بھی سامنے رکھنا ضروری ہے. آپ کو کوئی معتقد ہو تو اس کے لیے صرف آپ کا کہہ دینا کافی ہے، لیکن جو آپ کو معتقد نہ ہو تو اس کے لیے پھر جو اس کا متبادل ہے وہ اس کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے. لیکن اس سے زیادہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا جو اصول تھا نا، ادعو الی ربک، ادعو الی سبیل ربک، حضرت قاری طیب صاحب نے کسی زمانے اس پر قلم اٹھایا تھا اور اس ایک آیت سے انہوں نے تقریباً میرے خیال میں سینکڑوں اصول نکالے کہ تبلیغ و دعوت کا مزاج کیا ہونا چاہیے. تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے. تو کسی کو آپ چپ کرا دیتے ہیں تو یہ تو لاجواب ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کے سامنے بول نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ وہ دل سے قائل ہو جائے تو یہ طریقہ کار، اور انبیاء یہ دوسرا کام کرتے ہیں.
وہ زمانے گردن بھی ان کے سامنے جھکتے ہیں لیکن وہ دل کو بھی قائل کر لیتے ہیں، اس لیے ہر شخص جو ہے نا وہ نبی کا پھر نائب ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو اس کے اندر کیا ہوا کہ اگر وہ 160 اور 180 دفعات کے اوپر تھا تو 60 سے لے کر 70 تک دفعات وہ صرف آئلی قوانین پر ہے۔ تو یہ اتنا طویل موضوع ہے، لیکن سلطنت نے اس کو بہت مختصر طریقے سے لیا۔ پھر سلطنت نے اس میں قانون سازی بھی کی تھی، عیسائیوں کے لیے بھی کی تھی اور ہندوؤں کے لیے، عیسائیوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی، اور سلطنت کے قلمروں کے اندر جو دوسرے غیر مسلم اس وقت قیام پذیر تھے تو اس کے لیے بھی سلطنت نے کیا کرتی تھی، ان کے لیے بھی قانون سازی کر دی تھی۔ اور وجہ کیا تھی کہ یہ جو داخلی انتشارات ہوتے ہیں یہ انتشارات نہ ہوں اور سب کو ایک لڑی کے اندر وہ پرونا مقصد تھا۔ تو ایک تو وہ مختصر بہت تھے، دوسرے یہ کہ وہ سلطنت کے آخری دور میں ہوئے، اور تیسرا یہ ہے کہ جب آپ جمہور سے کٹتے ہیں یا مذہب حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ پاک نے امت اسلامیہ کا عمومی مزاج یہ رکھا ہے کہ یہ اس طرح کی تبدیلیوں کو برداشت نہیں کرتے، اور جو ملت اسلامیہ کا جو عمومی ضمیر ہے، اجتماعی ضمیر ہے، یہ ہمیشہ ایسی چیزوں کو مسترد کر دیتا ہے۔ اور جس طرح یہ صاف و صالح خون ہوتا ہے نا تو وہ فاسد مادے کو قبول نہیں کرتا، اسی طریقے سے وہ اجتماعی ضمیر جو ہے امت اسلامیہ کا یہ غلطی کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے آج کل بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے جو ہے نا وہ چیزیں اٹھی ہیں، لیکن یہ بالکل جو ہے نا یہ جاگ ہے، شور بہت ہے سوشل میڈیا پر بعض فتنوں کا، لیکن یہ کیا ہے کہ امت کے ضمیر نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ اپنا تھوڑا سا وقت لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد ان کو خود بخود بیٹھ جانا ہے۔ زیادہ کھلے لفظوں کے اندر جو غامدیت وغیرہ پھیل رہی ہے نا، ان کا انجام یہی ہے، بلکہ انجام تو اللہ نے شروع کر دیا ان کا۔ تو اس میں یہ تھا کہ 8-10 مسئلوں کے اندر انہوں نے مذہب حنفی سے الگ تھلگ را لی تھی۔ اب جب الگ تھلگ را لی ہے تو اس چیز کو قبول کرنا پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی حنفیت کے لیے مشکل تھا۔ میرے خیال میں بھی میں موضوع کے اندر ہی ہوں، اٹھا نہیں ہوں۔ مثلا اس کو بات واضح کرنے کے لیے کہ دیکھیں آپ کے ہاں جو طلاق پڑتی ہے تو اس کے لیے 2 ہی قسم کے لفظ ہو سکتے ہیں، یا صریح الفاظ ہو سکتے ہیں یا کنائی الفاظ ہو سکتے ہیں۔ پھر کنایہ کے اندر بھی 2 ہے، کچھ کنایہ صریح ہیں کچھ غیر صریح ہیں۔ پھر جو وہ غیر صریح کنایہ ہیں تو وہ اس کی ایک لمبی فہرست ہے، ٹھیک ہے۔ سلطنت نے کیا کیا؟ سلطنت نے یہ کیا کہ صریح سے طلاق ہوگی، اور جو کنایہ شہرت حاصل کر چکے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ معروف و مشہور ہو، یا دیگر الفاظ میں طلاق کے باب میں اگر اس طلاق کے باب کی، یعنی اگر ہم طلاق کے باب کو سامنے رکھ کر گفتگو کریں تو جو صریح کنایہ تھے تو انہوں نے کہا کہ صریح سے ہوگی ایک بات، دوسرا یہ ہے کہ جو صریح کنایہ ہو بس اس سے ہوگی۔ اب اس قانون کو اگر ہم آج کے دور میں فٹ کریں گے تو اگر کوئی شوہر لفظ طلاق استعمال کرتا ہے تو طلاق پڑھنی ہے، یا کوئی شوہر ان الفاظ سے طلاق دیتا ہے کہ جو لفظ طلاق کی طرح شہرت پا چکے ہیں تو اس سے طلاق پڑے گی۔ باقی جتنے کنایات ہیں 200 ہیں 250 ہیں یا 500 ہیں، یہ سب کے سب جو ہے نا کٹ جاتے ہیں۔ مثلا زیادہ شہرت جو لفظ ہے لفظ حرام کی ہے، اسی طریقے سے لفظ آزاد پھر رجی ہے یا بائن ہے، یہ ایک الگ اختلافی مسئلہ ہے۔ اور لفظ فارغ وغیرہ ہو گیا تو آزاد ہو گیا، فارغ ہو گیا، اسی طریقے سے چھوڑ دیا۔ یہ کنایات چونکہ زیادہ معروف و مشہور ہیں تو بس اس قانون کے مطابق صرف ان سے طلاق پڑنی تھی، اس کے علاوہ جو چل اٹھ بھاگ تشریف کا ٹوکرا اٹھا نکل جا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو جتنے کنایات ہیں سارا لکھا ہوا ہے نا، تو اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈ لے ابتغاء ساری یہ چیزیں ہیں۔ تو ان تمام کے تمام کنایات یوں سمجھ لو کہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور فقہا کی جو دقت کا اور ان کی دقت فہم کا جو اصل اندازہ ہوتا ہے نا وہ کنایات سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں یہ ابواب بالکل ختم ہونے، یہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طریقے سے آج کل ہم لوگ جو ہے نا کتاب الولا وغیرہ اور تدبیر اور استیلاد وغیرہ یہ اور مکاتب وغیرہ بسا اوقات پڑھ لیتے ہیں، بسا اوقات اس سے چھلانگ لگا لیتے ہیں کیونکہ اس کی عملی صورتحال کچھ نہیں ہے۔ تو یہ فقہ کے تمام ابواب اسی طریقے سے نظر انداز ہونے تھے۔ پھر اس میں ایک مسئلہ اور بھی تھا کہ یہ کنایات فقہا اپنی طرف سے تو نہیں لائے ہیں، یہ تو بعض نصوص سے ثابت ہیں۔ میں نے کسی زمانے میں مصنف وغیرہ کو دیکھا تھا کہ اس میں کنایت کے کتنے الفاظ ہیں، تو 25 سے 30 الفاظ تو مجھے مل گئے تھے، اور یہ تو ایک کتاب کو دیکھنے کے بعد ہے۔ اب مولانا جیسے اگر انتار اگر یہ تحقیق کرے تو یہ تو میری بہت مدد کر دیں گے، یہ تو سرچ کر کے اور حدیث ان کا موضوع ہے تو یہ تو بہت زیادہ الفاظ لے آئیں گے، تو یہ کتنی چیزیں تھیں اس میں، تو یہ تو نصوص سے ثابت ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے زندگی جو ہے نا وہ بہت الجھن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی دیندار شوہر ہو اور وہ ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہو نا تو یہ کنایات ایسے ہیں نا جس کو کہتے ہیں کہ یہ بعض الفاظ ہوتے ہیں بہت میٹھے ہیں لیکن ان کی کاٹ یہ خنجر سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اب یہ اس طرح کے الفاظ شوہر کہتا رہے گا
اور دوسری بیوی کے اندر آگ لگاتا رہے گا. ٹھیک ہے, یعنی یہ کنایات ایسے, اگر آپ اس پر غور کریں, کبھی غور کیجئے گا, یہ ایسے چبھن والے الفاظ ہیں کہ پوچھو مت, اور اس کا گھاؤ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ مٹتا ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ نے پابندیاں ہٹا دی, وہ بولتا رہے گا. کل کلاں کو بیوی شوہر کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. پہلے تو اس کے پاس ہتھیار تھا کہ اس طرح کے الفاظ, نکل جا میرے گھر سے, ڈھونڈ لے اپنے لیے کوئی اور, میرا تیرا کون سا تعلق. تو اب لا نکاح بینی و بینک لست لی بزوجہ, یہ تو سارے کنایات میں ہیں. لیکن جب آپ نے وہ کر دیا تو وہ اس کی زندگی جہنم بنائے گا, اور یہ زبان کے نشتر ہمیشہ اس کے اوپر چلائے گا, لیکن بیوی کے پاس کوئی داد رسی یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو یہ بات ہمارے یہاں سے نکلی تھی کہ جو میں نے تھوڑی جو ہے نا گفتگو کی ہے, تو اس سے قطعاً ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ شروع سے لے کر اب تک جو کچھ جو ہے نا یہ الاحوال الشخصیہ کے متعلق ہوا ہے, یہ اس سب کا جو ہے نا وہ جامع تجزیہ نہیں, جامع تجزیہ ہرگز نہیں تھا. کیوں؟ جو میں نے آپ کو تاریخی تسلسل سے بتایا کہ اس کو تو ہم نے چھیڑے بھی نہیں, اس کو تو چھیڑا ہی نہیں. اب احوال الشخصیہ کے اندر ہم سلطنت ہی کے اوپر وہ جائیں گے, اس سے پہلے بھی کئی قانون سازیاں ہوئی ہیں. یہ تو میں نے آخری قانون سازی کی بات کی, تو صرف اتنی سی بات بتلانی تھی کہ موضوع لمبا ہے, اور ہم نے کیا کیا کہ بس دیگ میں ایک پلیٹ کے بقدر ہم نے اس کا وہ لیا ہے, پوری جامعیت کے ساتھ اور تمام مباحث کے ساتھ اس کو نہیں لیا. ٹھیک ہے. اچھا, تو جو ہماری گفتگو ہوئی تھی, تو وہ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ یہ ایک پورا باب ہے اور ایک طویل باب ہے, اور طویل باب اس وجہ سے ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو آیات احکام ہیں, اگر آپ اس کو کہیں کہ 500-600 ہیں, تو ان میں سے 1/3 سے زیادہ صرف اسی کے تحت, اسی کے بارے میں, یعنی احوال الشخصیہ کے بارے میں. آپ سورہ نساء پڑھیں گے تو اس کے اندر جو اثر احکام ہیں وہ تو اسی عائلی قوانین کے بارے میں. سورۃ الطلاق تو وہ اسی کے بارے میں. وراثت اگر آپ کہیں گے تو وہ تو سارے کے سارے عائلی قوانین ہیں. تو جب قرآن کریم میں یہ باب سب سے زیادہ طویل ہے, تو حقیقت میں بھی اس باب کو سب سے زیادہ طویل ہونا چاہیے. اور جب اس کو طویل ہونا چاہیے تو اس میں کے اندر کام کیا کیا ہوا ہے, شریعت کیا تھی, اور دنیا نے کیا کیا, اور پاکستان نے کیا کیا, اور جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں انہوں نے کیا کیا, تو میں نے اس کا بھی آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتلایا تھا کہ نکاح کے بارے میں کیا ہوا, نکاح کی عمر کے بارے میں کیا ہوا, نکاح کو لکھنے کے بارے میں کیا ہوا, نکاح کی رجسٹریشن کے بارے میں کیا ہوا, نکاح نامہ فارم کے بارے میں کیا ہوا, زوجین کی عمر کے بارے میں کیا ہوا. یہ ہماری گفتگو ہوئی تھی نا. تو کرتے کرتے نکاح کے متعلق چند جزیات عرض کرنے کے بعد کہ جب نکاح اور متعلقات نکاح ختم ہوئے تو اس پر ہم نے اپنی گفتگو روک دی تھی. یاد ہے آپ کو یاد ہے؟ جاتے جاتے میں آپ کے ساتھ تعدد ازواج کی, تو تعدد ازواج تو آپ تو منتہی طلبہ ہیں, تو اس کے دلائل کیا ہیں وہ تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے تو صرف یہ بتلایا تھا کہ اس وقت تمام دنیا کے اندر تعدد کثرت ازدواج کے بارے میں قوانین کیا ہیں, اس پر ہماری گفتگو ختم ہو گئی تھی. اب اگر اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھیں تھوڑا سا وہ کر کے, پھر اگر ہم اصل ٹاپک پر آئیں, تو جب انہوں نے نکاح وغیرہ کے اندر یہ چینجنگ کی ہے نا, تو اس کا اثر بہت ساری چیزوں کے اوپر پڑتا ہے. نکاح میں تبدیلی کا لازمی نتیجہ کس پر نکلتا ہے کہ نکاح کے تحت جتنے ابواب آتے ہیں ان کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اصول کو چھیڑیں اور اصول پر آپ زد لگائیں, اصول کو آپ ہلائیں اور اصول کو ہلانے سے اس کی جزیات نہ ہلیں. کیا یہ ممکن ہے؟ اگر آپ جڑ کو ہلائیں گے تو کیا اس کے پتے نہیں ہلیں گے؟ اسی طرح ہے نا, یہ بالکل منطقی. تو جب انہوں نے نکاح کے بارے میں چینجنگ کی اور بنیادی اصولوں کو چھیڑا, تو نکاح کے متعلق جتنے ابواب تھے تو سب کے اوپر اس کا اثر پڑا. مثلا یہ انہوں نے نکاح کے لیے عمر متعین کی. جب نکاح کے لیے عمر متعین کی مثلا 18 سال, تو اب 15 سال 16 سال میں کسی نے نکاح کیا, تو وہ نکاح منعقد ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر صرف نکاح تو نہیں ہے, نکاح کے بعد تو ذمہ داریاں آ گئی. ایک معاہدے کا یہ اہل تھا یا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نا اہل ہے, تو وہ چیز قانون کی نظر میں کالعدم ہو گئی. اچھا, جب وہ قانون کی نظر میں کالعدم ہو گئی تو ان کو جتنے شہری حقوق ملنے تھے وہ حقوق نہ ملے. جب قانون کی نگاہ میں یہ نکاح نہیں ہوا, تو نکاح کے بعد اگر زوجین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو یہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن جب قانون کی نظر میں یہ میاں بیوی ہی نہیں ہے, تو اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی دعوی وراثت نہیں کر سکتی, اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو حق وراثت نہیں مل سکتا. صرف نکاح تو نہیں ہے, نکاح کے پیچھے تو متعلقہ ابواب ہے نا, جس کو میں نے یہ تعبیر کیا کہ آپ اصول کو چھیڑتے ہیں تو جزیات لازمی طور پر اس کی زد میں آتی ہے. تو جب نکاح کو آپ نے چھیڑا تو زد کس کے اوپر پڑی؟ وراثت پر بھی پڑی. لیکن جب نکاح کو آپ نے چھیڑا تو قانون نسب کے اوپر بھی زد پڑی. شریعت تو یہ فرض کر لیتی ہے, مشہور ہے تمام میرے خیال میں تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں, الولد للفراش,
شریعت یہ باور کر لیتی ہے کہ اگر کسی شادی شدہ خاتون کا کوئی بچہ ہوتا ہے تو یہ لازمی طور پر اس کے شوہر کا ہے. تو الولد للفراش، بچہ اس کا ہے جس کے جو ہے نا وہ فراش پہ، جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے. اب انہوں نے نکاح کیا، بچہ پیدا ہوا، لیکن یہ کہ قانون کی نظر میں اس کا بچہ نہیں ہوا، تو نسب ثابت نہیں ہوا. نسب پہ اثر پڑا یا نہیں پڑا؟ اب ہمارا موجودہ قانون پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ہمارا موجودہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو بچہ صحیح نکاح کے زمانے میں ہوا ہو تو وہ اس کا حقیقی اور جو ہے نا حلال بچہ سمجھا جائے گا. اتنی سی بات ہے صحیح نکاح میں. تو یہ بات تو بظاہر بڑی اچھی ہے کہ صحیح نکاح میں، یعنی نکاح درست ہوا ہو، شریعت کے مطابق ہوا ہو، اس کے بعد اگر اولاد ہوتی ہے تو وہ ایک جائز اولاد ہے. جائز اولاد کا مطلب یہ ہے اس کو تمام حقوق ملتے ہیں. لیکن بات اتنی موٹی بات جب کہہ دی تو یہ پورا شریعت کا تصور نہیں ہے. اس قانون سے یہ لازم آتا ہے کہ میاں بیوی نکاح کیا اور اگلے دن ہی جو ہے نا بیوی کو بچہ پیدا ہوا، تو یہ بچہ ایک صحیح نکاح کے زمانے میں پیدا ہوا یا نہیں ہوا. لیکن شریعت تو یہ کہتی ہے کہ نہیں، نکاح کے بعد کم از کم اقل مدت حمل جو کہ 6 ماہ ہے وہ گزرنا ضروری ہے. تو 6 ماہ نہیں گزری تو یہ تو صحیح ہوا ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا قرار دے دیا کہ نہیں ٹھیک ہے، جب ٹھیک ہے تو یہ ولد الحلال نہیں ہے، لیکن قانون کی نظر میں یہ ولد الزنا ولد الحلال ہوگا اور اس کو تمام کے تمام حقوق اس کو ملیں گے. اچھا، نسب کے علاوہ جتنے، یہ رضاعت کے اوپر پڑتا ہے. رضاعت باقاعدہ ایک حق ہے اور اللہ پاک نے 3 فریق اس کے اندر بنتے ہیں اور تینوں کو اپنے اپنے حقوق دیے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی اس کی عزت پڑتی ہے. بھائی جب نکاح ٹھیک ہی نہیں ہے تو بچہ ہی ٹھیک نہیں، جب بچہ ہی ٹھیک نہیں ہوا تو جو ہے نا حق کون سا پیدا ہوا؟ جب بچہ ہی ٹھیک نہیں ہوا تو باپ پر ذمہ داریاں کہاں سے آئی؟ باپ پر ذمہ داریاں کیا؟ قرآن کریم تو جو ہے نا ذمہ داریاں رضاعت کے سلسلے میں باپ کے اوپر ڈالتا ہے، حق ماں کو دیتا ہے اور بچے کا بھی حق قرار دیتا ہے. لیکن جب معاہدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس سے ہونے والے اس کے جو ثمرات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، جب معاہدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا تعلق جو ہے، اس کی عزت جو پڑتی ہے وہ حضانت کے اوپر بھی پڑتی ہے. جو قانون پرورش اولاد ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اب اس پورے قانون کے اندر آپ دیکھ لیں تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کو صرف اتنا پتا ہے کہ اگر پرورش کا حق ہے بس ماں کو ملتا ہے. ماں کے بعد کن لوگوں کو ملتا ہے تصور ہی نہیں ہے. اچھا، میں بات چھیڑ چکا ہوں نا، تو میرا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہ فقہی ابواب کو اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایک جامع خلاصہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ جائے. مثلا ایک میرے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو یہ میں آپ کو لکھوا دوں گا یا آپ کو دے بھی دوں گا. یہ تقریباً یہ دیکھیں، یہ 33 عورتیں تو میں نے نکال لی ہیں کہ جن کو جو ہے نا اس کو یوں ملے گا. یہ 33 تک وہ چلا گیا اور یہ آپ کے سامنے چیز آ جائے گی. لیکن ماں نہیں ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا، عدالت مقرر کر دیتی ہے. 33 عورتیں ہیں بھائی، ان کو کیوں نہیں دیا؟ جب ان کو نہیں دیا اس کا مطلب ہے آپ نے ان کا حق مار لیا، تو آپ نے بچے کے ساتھ ظلم کیا. حالانکہ حضانت کا تو پورے قانون حضانت جس محور کے گرد گھومتا ہے وہ بچے کا مفاد ہے. بچے کا مفاد تو آپ نے مار دیا اور نام لیتے ہیں کہ نہیں بچے کے مفاد میں ہم نے فیصلہ کیا. اچھا، اس کے بعد کسے عصبات کو حق ملنا تھا. عصبہ آپ کو پتا ہے کہ قانونی میراث کے اندر جب عصبہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے 3 قسم کے عصبات مراد ہوتے ہیں. عصبہ بنفسی، لغیرہ ما غیرہ. تو عصبہ بنفسی ہی ہے، تو عصبہ بنفسی کا حق تھا، وہ تو ملا ہی نہیں ان کو. اس کے بعد کیا ہوا کہ نہیں، ماں کی جو قرابت دار ہیں ان کو حق ملنا تھا. تو ذوی الارحام کی ایک طویل فہرست ہے، وہ نظر انداز ہو گئے، وہ نہیں تھے. تو اس کے بعد کیا تھا کہ ایک مسلمان پنچایت کو یہ حق ملنا تھا، وہ نظر انداز ہوا. ایک بات یاد رکھیے، شخصی قوانین کے اندر اور یہ جو پرسنل لا ہے اس کے اندر شریعت نے ریاست کا، حکومت کا، بلکہ میاں بیوی اور ان کے خاندان کے باہر کا ان کی مداخلت شریعت نے کم سے کم رکھی ہے. اسی لیے جب مولانا یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گندے کپڑے باہر دھونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے پیچھے یہ فلسفہ ہے. یہ جملے ہیں کہ جو مزاج کی وجہ سے نکل رہے ہیں. جہاں عدالت کا آتا ہے نا سب سے آخر میں آئے گا. 2 باتیں یاد رکھیں، میں جو اس کو سمجھا ہوں، جہاں ریاست کا عمل دخل آئے گا تو ریاست کا عمل دخل اس وقت آئے گا کہ یہ آخر میں ہوگا، آخر میں ہوگا. ریاست کو شریعت نے ایک پشتیبان کے طور پر جو ہے نا فرض کیا ہے کہ اگر کہیں نہ معاملہ سنبھل رہا ہو تو آخری چارہ کار کے طور پر شریعت اس کو ڈال لیتی ہے. ظاہر ریاست قوت ہے، ریاست کو کون ٹکرا سکتا؟ تو ایک تو آخری چارہ کے طور پر، اور دوسرا کیا ہے کہ شریعت اس کو، ریاست کو وہاں پر لاتی ہے جب شریعت کو یہ معلوم ہو رہا ہو کہ معاہدے کا ایک فریق کمزور ہے اور اگر میں نے اس کو سہارا نہیں دیا تو یہ دوسرا اس کے اوپر ظلم کر بیٹھے گا.
اب جس جگہ پر آپ یہ دیکھیں کہ شریعت کو یہ اندیشہ تھا کہ بیوی صنف نازک ہونے کی بنا پر اور مرد چونکہ قوام ہے اور گھر کی ریاست کا سربراہ وہی ہے تو یہ اس کی حق تلفی کر سکتا ہے، تو ان مواقع کے اوپر عدالت کا تصور آتا ہے، ورنہ ہے ہی نہیں۔ ان دو اصولوں کی بنا پر آپ پورے مناقحات کو جانچیں تو آپ کو یہی چیز ملے گی، ٹھیک ہے، یہی چیز یہ وہ تو حضانت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب حضانت کے اندر اتنی طویل ایک فہرست ہے تو ظاہر ہے وہ نظر انداز ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اصولوں کو چھیڑا، جب اصول کو چھیڑا تو وہ جزیات خود بخود اس کی عزت کے اندر آ گئی۔ نکاح کے بعد جو انہوں نے طلاق کے اندر بھی جو ہے نا وہ بڑی چینجنگ کی۔ پہلے شریعت کے اندر جو ہے نا وہ طلاق کا تصور ہے وہ رجعی کا بھی ہے اور وہ بائن کا بھی ہے۔ یہ لوگ جب رجعی کو تعبیر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تعبیر اس کی یوں کرتے ہیں کہ وہ طلاق جو کہ عدت کے اندر واپس لی جا سکتی ہو، تو واپس لی جا سکتی ہو کہ اگر یہ مطلب ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات جائز ہو جاتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ رجعت کے بعد پھر نکاح برقرار، لیکن یہ واپس لینے کا یہ مطلب کہتے ہیں۔ اور جب قانون میں انہوں نے یہ تعبیر استعمال کی اور اس تعبیر کو جن جن لوگوں نے پڑھا اور بیان کیا تو اب ان کا تصور یہ بن گیا ہے کہ یہ طلاق ایسی ہوتی ہے کہ شوہر دے دے اور اس کے بعد ختم کر دے۔ واپس لے لینے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز دی واپس لے لی تو وہی پوری کی پوری چیز دوبارہ میرے پاس واپس آ گئی۔ تو جب یہ تعبیر ہوئی اور یہ تصور ہوا تو اب اگر شوہر 10ویں مرتبہ طلاق دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں دے دی تھی واپس لے لی تھی۔ تو انہوں نے کیا کہ یہ تعبیرات کو نہ چھیڑیں۔ اب یہ ہمارے حلال و حرام کا مسئلہ ہوا تو اس کے اندر کیا ہوا، انہوں نے حلال وائن کا نام رکھا، ایک جو مشروب کا نام انہوں نے کیا رکھا، حلال وائن۔ ہسپانوی کمپنی نے تیار کیا ہے اور دبئی کے اندر باقاعدہ اس کا وہ نام کیا ہے، حلال وائن۔ یعنی اگر وائن ہے تو وائن کا حقیقی مصداق تو خمر ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ حرام ہے خمر ہے تو یہ حلال کیسے ہو گئی، اور اگر یہ حلال ہے تو یہ خمر کیسے ہو گئی، یعنی یہ شراب کیسے ہو گئی۔ یہ تعبیرات کو چھیڑتے ہیں، تعبیرات کو، پیغمبر بھی تعبیرات کے معاملے میں بڑے غیور ہوتے ہیں، ذرا سی جو ہے نا، کیوں، اس لیے کہ خاص تصورات ہیں، تو ان مصطلحات کے اندر اگر کوئی دخل دیتا ہے نا تو شریعت بلکہ نبی فوراً اس کا ایکشن لیتا ہے۔ نبی کیا قرآن کریم کے اندر کتنی مرتبہ ہے، بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ تو انہوں نے یہ تعبیر استعمال کی، تو اب ان کے ہاں قانون میں جو طلاق رجعی ہے اس کا تصور یہ ہو گیا ہے کہ جو طلاق واپس لی جا سکتی ہے، اب واپس لے جا سکتی ہے، تو جب یہ تعریف آپ کریں گے اور یہ حقیقت اس کی بیان کریں گے تو ظاہر ہے یہ تو خلاف شریعت تعبیر ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے پہلے یہ تھا قانون کے اندر، یہ جب قانون میں تبدیلی کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے تمہید یہ باندھتے ہیں کہ 1961 کے مسلم فیملی لاز سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ ایک طلاق وہ تھی جو شوہر واپس لے سکتا تھا، اب ایسی کوئی طلاق نہیں ہے جس کو شوہر واپس لے سکتا ہو۔ تو اپنے خیال کے اندر جو رجعی طلاق ہے ان کا تصور تقریباً انہوں نے قانون کی روح سے کم از کم ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر طلاق کا کیا ہے کہ طلاق شوہر براہ راست دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، تو یہ مسلم دنیا کے اندر جو قوانین ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ مثلا آپ تیونس کو دیکھیں گے تو تیونس یہ قرار دیتا ہے کہ جو بھی طلاق عدالت کے باہر ہوگی، ایک ماورائے عدالت قتل ہوتا ہے نا، تو ایک یوں آپ سمجھ لیں کہ جو بھی طلاق ماورائے عدالت طلاق ہوگی، یعنی طلاق کی مرضی اور طلاق کے عدالت کی نوٹس میں اور اس کے علم میں لائے بغیر شوہر اور بیوی اگر طلاق کا معاملہ کرتے ہیں وہ سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں طلاق ہی کا عدم ہے۔ تو اگر 1000 مرتبہ اس نے طلاق دی ہو لیکن جب تک وہ عدالت کے پروسیس کے ذریعے سے طلاق نہیں دے گا اس وقت تک یہ قانون کی نظر میں میاں بیوی شمار ہوں گے۔ اب مثلا فرض کیجئے اس نے 3 طلاقیں دی اور اس کے بعد 10 سال گزر چکے ہیں لیکن اس کی عدالت کی نوٹس میں بات نہیں لائے اور اس کے بعد ایک کا انتقال ہو گیا، تو کیا ہوا، قانون اس کو اس کی بیوی گردانے گا۔ یہ تیونسی کے اندر اسی طرح ہے۔ پاکستان میں صورتحال کیا ہے؟ پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جو قانون سازی کی ہے تو اس کا رخ انہوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس کا جائزہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد ان کے بقول 2 ہیں، ان کے مقاصد ان کے بقول۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ تعبیر کرتے ہیں اور یہ لفظ بیان کرتے ہیں نا تو لفظوں کو دیکھ کر انسان انکار نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ وہ اپنے فہم سے انہوں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے نقصانات کو سامنے لانے کی جو ہے نا وہ کوشش کرنی، تو یہ اس کے لیے جو ہے نا جو تمہید مانتے ہیں، یا 1954 کے اندر اور 56 کے اندر قوانین بنانے سے پہلے انہوں نے ایک جو ہے نا سوال نامہ بنایا تھا اور وہ ملک بھر کے اندر انہوں نے مشتہر کیا تھا۔ تو ان سے ان کی نیت گویا کہ یہ باور کرانا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ طلاق کے سلسلے میں
بیوی کو جو دادرسی ملتی ہے یا ازدواجی زندگی کے اندر شریعت بیوی کو جتنی مدد اور سہارا دیتی ہے ہم اس مدد اور سہارے کو بڑھانا چاہتے ہیں. یعنی بیوی اگر مضرت کا یا ضرر کا شکار ہو تو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے چارہ کار کو بڑھا رہے ہیں. ہدف یہ نظر آتا ہے. دوسرے کیا ہے کہ طلاق کے سلسلے میں وہ جو الذی بیدہ عقدۃ النکاح ہے, تو انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ مرد کے اختیار کو محدود سے محدود تر کرنے کی کوشش کی ہے. اب بسا اوقات انہوں نے اتنا محدود کر دیا ہے کہ جو اس کا مسلمہ شرعی حق ہے اس کو سرے سے ان کے ہاتھ سے اس نے چھین لیا ہے. اور بسا اوقات انہوں نے عورت کو وہ حقوق دیے ہیں کہ جو آسمانی شریعت نے نہیں دیے ہیں, لیکن انہوں نے خانہ زاد اس کے لیے حقوق کیا کر دیے ہیں, تشکیل دے دیے ہیں. ظاہر اس کا اثر تو پڑنا تھا. تو طلاق کے بارے میں ان کا کیا ہے کہ اب آج ہمارے عدالتی روح سے قانونی روح سے اگر کوئی طلاق دینا چاہے تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایک نوٹس دے, اور وہ نوٹس کیا ہے, وہ بیوی کو بھی ہو, اور وہ نوٹس جو ثالثی کونسل کا جو چیئرمین ہو یہ اس کو بھی ہو. تو یہ اس کو نوٹس دے گا, اور اس کے بعد کیا ہوگا, 90 دن کے بعد یہ طلاق مؤثر ہوگی. تو کیا 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات بالکل واضح ہے یا نہیں کہ انہوں نے طلاق کے وقفے کو بڑھا دیا ہے کہ نہیں؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ان کو نوٹس دینا اور اس کے بعد کہ یہ واپس لی جا سکتی یا نہیں لی جا سکتی, یہ مؤثر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. وہ بھائی جب سے وہ پھوٹا ہے یار, لفظوں سے یہ جو ہے نا معاہدہ وجود میں آیا, لفظوں سے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے. تو جس وقت اس نے طلاق دی اسی وقت مؤثر ہو گئی, لیکن یہ کیا ہے کہ کم از کم 3 مہینے اس پر انہوں نے رکھ دیے. اب دیکھیں اس کا اثر کیسے پڑتا ہے. اگر جو ہے نا شوہر طلاق دے دیتا ہے اور وہ حالت مرض الموت میں طلاق نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ طلاق اسی وقت مؤثر ہو جاتی ہے. اور اگر بائن ہو تو بائن کی عدت میں تو بیوی کو جو ہے نا وراثت بھی نہیں ملتی, الا یہ کہ شریعت کو نظر آ رہا ہو کہ یہ شخص کیا تھا, اس کو موت سر پہ نظر آنے لگی, تو پھر اس نے یہ چاہا کہ بیوی کو کہیں وراثت نہ مل جائے, چلو اس سے جان چھوڑا اور طلاق دے دو, جس کو طلاق الفار کہتے ہیں, وہ بھی حالت مرض الموت کے اندر ہو, تو تب کہیں جا کر وہ وارث ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہوتی. اب دیکھیں اس نے طلاق دے دی ہے, قانونی طور پر وہ مؤثر نہیں ہوئی, اسی درمیان جو ہے نا وہ زوجین کا انتقال ہو گیا, تو قانون وراثت ان میں جاری ہوا. اگر اس نے طلاق دی تھی اور یہ عورت اس کے لیے اجنبیہ بن گئی تھی اور اس کے بعد شوہر نے اس کے لیے کوئی وصیت کی تھی, تو وصیت کے روح سے کیا تھا کہ یہ وصیت اجنبیہ کے لیے وصیت ہوئی, اور اجنبیہ کے لیے وصیت 1/3 کی حد تک تو لازمی طور پر نافذ ہوتی ہے, اور اگر 1/3 سے زائد ہو تو وہ پھر ورثہ کی اجازت پر ہے. 1/3 سے جو زائد مقدار ہوگی اس میں پھر ورثہ کی رضامندی کو دیکھتے ہیں. مثلا ایک شوہر اپنے تمام مال کا 40% کسی اجنبی کے لیے وصیت کر جاتا ہے, تو 33% تک تو ورثہ پابند ہے کہ دیں گے ہی دیں گے. ابھی جو 60% اوپر ہے تو اس میں ورثہ کی رضامندی دیکھیں گے کہ اگر وہ عاقل بالغ بھی ہیں اور خوشی سے اس کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں دیتے ہیں تو 33% تک وہ پابند ہیں, باقی آگے میں ان کی مرضی ہے. تو یہ تو اجنبی کے بارے میں قانون وصیت ہے, لیکن وارث کے لیے تو مطلقاً وصیت دوسرے ورثہ کی اجازت پر موقوف رہتی ہے. اب مطلقاً کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں مطلقاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے 1/3 سے کم ہو, چاہے 1/3 کے برابر ہو, چاہے 1/3 سے زائد ہو. اب وہ جس کا ترکہ ہے وہ 1 روپے کی وصیت کرے یا 1 خرب روپے کی وصیت کرے, تو شریعت دوسرے وارث کی اجازت ہے, آپ دینا چاہتے ہیں, اور موسی نے اور مورث نے جو کہا تو اس کی خواہش کے مطابق عمل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں جس طرح انہوں نے لکھا ہے, جس طرح انہوں نے کہا اس طرح کر دو, کیونکہ شریعت نے پابندی اس کے حق کی بنا پر لگائی تھی. تو جب یہ خود اپنے ضرر پر راضی ہے تو شریعت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ورنہ یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت شریعت موقوف کیوں رکھتی ہے؟ شریعت موقوف اس لیے رکھتی ہے کہ ہر وارث کو وراثت کی روح سے جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے. اب تم کیا کر رہے ہو, اسی میراث میں سے وصیت کی روح سے اس کو کچھ زائد دینا چاہ رہے ہو, تو یہ جو زائد دو گے تو یار دوسروں کا حصہ لے کر دو گے, تو اس ایک کو زیادہ دینے کا لازمی مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا حصہ کم ہو رہا ہے. جب دوسرے کے حصے کا کم ہو رہا ہے تو ہے ایک ہی خون, قریبی قرابت دار ہیں, سارے ذی رحم محرم ہے. جب ذی رحم محرم ہے تو دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی تو اس کا نتیجہ قطع رحمی ہوگا, اور شریعت ان میں صلہ رحمی چاہتی ہے. تو یہ تو قانون وراثت اسی لیے کہتے ہیں کہ وارث کے لیے نہ کرو, اس لیے کہ اسلام کو جو قانون میراث ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو جب یہ مؤثر نہیں ہوگی تو اس میں کیا ہوگا, یہاں یہ صورت بن جاتی ہے کہ وہ تو مؤثر ہی نہیں ہو رہی, اور شریعت کے اندر شریعت نے ایک طلاق کو مؤثر کر دیا, انہوں نے مؤثر نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ طلاق کے علاوہ جو اور احوال الشخصیہ ہیں, وقف کے بارے میں تو سچی بات یہ ہے
کہ جو احوال الشخصیہ ہی کا موضوع ہے ان کے پاس قوانین ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، آپ لفظ سن رہے ہوتے ہیں وہ صدیق الجہانگیر یا اسی طرح کا نام ہے اس کا، متروکہ وقف املاک بورڈ. وقف کے بارے میں باقاعدہ ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے. اس ادارے کا پتہ ہے کام کیا ہے؟ اس کے قوانین آپ دیکھیں گے، یار اتنے ادارہ ہے، وقف کے اتنے املاک ہیں، لیکن اس ادارے کا جو قانون ہے نا وہ صفحے 1.5 صفحے پر ہے، اور وہ تو اس کی نمائندگی کرتا ہی نہیں ہے. اور اس کا حاصل کیا ہے؟ بس اس کا حاصل یہ ہے کہ جتنے اوقاف ہیں ان کی جو آمدنی ہو رہی ہے نا، آستانے ہو گئے یا تکیے ہو گئے یا مزارات وغیرہ ہو گئے یا خانقاہیں وغیرہ ہو گئی، بس ان کی نظر صرف اس پر ہے کہ جو آمدنی ہو نا وہ آمدنی کس طریقے سے ادھر ادھر نہ جائے، وہ گورنمنٹ کی جھولی میں گرے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میرے خیال کے اندر فقہی ابواب کے اندر جو سب سے طویل باب ہے وہ وقف کا باب ہے. اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو تو آپ اسی وقت شامی دیکھ لیں اور ذرا اس کی فہرست کے اوپر اور شامی کے مطالب دیکھیں، مطلب فی فلام، مطلب فی موفلیت فی تولیت السبی وغیرہ، مطلب فی عزل الناظر وغیرہ، یوں کر آ کے اتنا طویل باب ہے کہ پوچھے مت. لیکن ہے کتنا؟ بہت چھوٹا. تو اس کے اوپر اثر ہے. دیکھو ایک کام میں آپ کو بتا دوں، جب یہ کہتے ہیں کہ 18 سال کا لڑکا بالغ ہے تو ایک شخص نے اگر 16 سال کی عمر میں کوئی چیز وقفی تو ہوئی نہیں، کیونکہ نابالغ اپنا مال ہدیہ تھوڑی کر سکتا ہے، نابالغ اپنا مال صدقہ تھوڑی کر سکتا ہے، نابالغ اپنا مال وقف تھوڑی کر سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. سارا وقف کا لدم ہو گیا. بہرحال تو اس پہ بھی انہوں نے وہ کی، وصیت کے قانون پر بھی ضد پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانون میراث ہے نا اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ تبدیلیاں کی، اس کو بہت زیادہ چھیڑ دیا. حالانکہ یہ سب سے زیادہ حساس تھا. قانون وراثت اس وجہ سے حساس تھا کہ شریعت کے جو اور ابواب ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہیں کہ پیغمبر کی زبانی شریعت نے بیان کی ہے. دیکھیں قرآن کیا ہے، قرآن سے شریعت بنتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ قرآن سے شریعت، حدیث سے کیا ہوتا ہے؟ حدیث سے شریعت جو ہے نا وہ کھلتی ہے. تو قرآن سے بنتی ہے، حدیث سے کھلتی ہے، اور فقہ سے پھیلتی ہے. تو فقہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ تو اسی کے پھیلاؤ کا نام ہے. کیا ایسا ہے یا نہیں؟ یا ان کے سامنے اگر گفتگو کرنی بھی ہو تو فقہ کیا ہے؟ ایک قانونی دماغ فقہ کو مسترد کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خود سارا کے سارے فقہ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کریم کی جو منضبط شکل ہے اسی کا نام فقہ ہے. تو جب فقہ کو نظر انداز کرتے ہیں تو شریعت خود بخود نظر انداز ہوتی ہے. تو فقہ کے جو اور ابواب ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ وہ پیغمبر کی زبانی یا فقہا کے اجتہادات ہیں، لیکن قانون میراث ایسا ہے کہ یہ تو اللہ پاک نے نبی کی زبان پر بھی نہیں چھوڑا، بلکہ بذات خود قرآن کریم کے اندر اس کے احکام ہیں، لیکن اس میں انہوں نے تبدیلی کی. مثلا آپ ایک موٹا اصول لے لیں، دیکھیں انہوں نے تبدیلی کیا کی. خود پاکستان میں تبدیلی کیا ہوئی، بلکہ تمام ممالک میں ہوئی، انڈیا میں ہوئی، پاکستان میں. رد کا اصول تو معلوم ہے نا. اب آپ مجھے یہ بتلائیے کیا رد زوجین پر ہوتا ہے؟ زوجین پہ تو رد نہیں ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ اگر یہ فرض کر لیں کہ کسی کا صرف جو ہے نا بیوی ہے، اس کا صرف ایک ہی جس کا شوہر ہی ہے، یا شوہر ہے اور اس کی صرف جو ہے نا بیویاں ہیں اور کوئی قریبی قرابت دار، یہ اور قریبی قرابت داروں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو اگر صرف زوجین جو ہے نا ایک دوسرے کا وارث ہیں تو یہ کیا کر دیتے ہیں، پورے کے پورے طریقے کے اس کو مالک بنا دیتے ہیں. حالانکہ یہ تو ذوی الفروض نسبیہ کے اوپر رد ہو سکتا تھا، لیکن نہیں. اسی طرح بیٹی کا معاملہ انہوں نے یہ کر دیا تھا، اگر ایک ہوتا ہے اس کو نصف ملتا ہے، 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو اس کو ثلثان ملتے ہیں، 22 ہوتے ہیں اس سے عصبہ بن جاتی ہے. انہوں نے کیا کر دیا کہ نہیں، سارے کے سارے سے اس کو نواز دیتے ہیں. شریعت کے خلاف ہے. جو زیادہ وراثت کے بارے میں جو زیادہ شہرت جس بات نے پائی ہے نا وہ یتیم پوتے اور پوتی اور نواسے اور نواسیوں کی میراث ہے. یہ اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص کا انتقال، ایک شخص 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹے کا باپ کے سامنے زندگی ہی کے اندر انتقال ہو گیا، لیکن اس بیٹے کے کچھ بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں، یعنی موریث کی پوتے اور پوتیاں بھی ہیں. تو اب ظاہر ہے جب ان کا چچا موجود ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا. ایسے ہی ہے نا. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سے ایک طرف بھائی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اس کے ساتھ بھتیجے اور بھتیجیاں بھی ہیں. ظاہر ہے بھتیجے تو بعد میں ہے تو ان کو تو نہیں ملنا ہے. اسی طریقے سے مثلا بیٹی تھی اور بیٹی کا اپنے باپ کی زندگی کے اندر انتقال ہو گیا اور اس کے جو ہے نا بیٹے اور بیٹیاں بھی تھی، تو یہ تو کیا ہوا، یہ تو جو ہے نا اس کے نواسے اور نواسیاں ہوئی نا. تو یہ کیا کر دیتے ہیں کہ اگرچہ میت کے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہوں، یہ اس نواسے اور نواسیوں کو بھی نوازتے ہیں.
تو اس وجہ سے یہ اس کے لیے تعبیر یہ دیتے ہیں کہ یتیم پوتے اور پوتیاں اور یتیم نواسے اور نواسیوں کا حق وراثت بالکل شریعت کے خلاف ہے، لیکن یہ لوگ اس کو نوازتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس میں یہ دیکھتے کیا ہے، اس میں یہ دیکھتے یہ ہے، اصل میں انہوں نے اپنا ہدف یہ رکھا ہے، میں جو آپ کو پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا نا کہ معاملہ جزیات کا نہیں ہے، معاملہ جو ہے نا وہ کلیات کا ہے۔ قانون وراثت جو ہے اس کی بنیاد قوت قرابت پر ہے کہ کون کتنا قریب ہے، اس کا مدار ضرورت کے اوپر نہیں ہے۔ اگر ضرورت کے اوپر ہے تو ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا بیٹا بھی ارب پتی ہے تو اس کی جائیداد اس کو ملنی ہی نہیں چاہیے، جو فقر و فاقے کا شکار ہے نا ان کو ملنی چاہیے، تو ضرورت پر تو مدار نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ بس معیار یہ ٹھہرا لیا ہے کہ یتیم پوتے اور پوتیاں ہیں تو یہ لازمی ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، یہ ضرورت مند ہے تو بس ان کو ملنا چاہیے، تو مدار رکھ لیے ضرورت کے اوپر، حالانکہ ضرورت میں مدار ہے ہی نہیں۔ ایک بات ہوئی، پھر یہ لازمی طور پر یہ باور کر لیتے ہیں کہ نہیں یتیم پوتے اور پوتیاں جو ہے نا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ ان کو ایسا فرض کر لیتے ہیں کہ بس وہ روڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ان کی دستگیر یا تعاون کرنے کے لیے نہیں ہے، حالانکہ ہر حالت میں وہ اس طرح ہوتے نہیں ہیں۔ اچھا، تیسری چیز انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ یہ جو بھتیجے اور بھتیجیاں ہیں نا، یہ ان کے چچا اور تایا کو ایسا ایک خونخوار، ظالم اور جابر فرض کرتے ہیں کہ چچا تو رہ گیا ہے ٹھیک ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور دوسری تو ظالم اور جابر جو ہے نا ان کا چچا ہے، تو وہ کیا ہے ان کا سارا کچھ اگر ہے بھی وہ بھی لپیٹ جائے گا، اور ان کے باپ نے جو کچھ چھوڑا وہ بھی اس نے سمیٹ لیا، اور آئندہ کے لیے ایک درندہ جو ہے نا وہ گھر کے اندر موجود۔ اس طرح کہاں ہے؟ لیکن تصور یہی ہے، اسی تصور سے یہ کر رہے ہیں۔ ان کا تصور کیا ہے، یعنی یہ کن بنیادوں پر یہ قانون سازی کر رہے ہیں؟ ان کی بنیاد یہ ہے کہ دیکھیں باپ نہیں ہوتا تو جو ہے نا وہ پھر دادا کو ملتا ہے، باپ نہیں ہوتا تو دادا کو ملتا ہے۔ اچھا، جب یہ ان کا استدلال ہے، یہ میں نے پڑھا ہے، جب باپ نہیں ہوتا تو دادا کو ملتا ہے، تو جب بیٹا نہیں ہے تو پوتے کو بھی ملنا چاہیے۔ یہ ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، کمال فاروقی اور ان کو، تو یہ ہے کہ جب اقرب نہیں ہوتا تو اباب کو ملتا ہے، تو اسی طریقے ہم نے فرض کر لیا کہ بیٹا اقرب تھا وہ نہیں ہوا تو اباد یعنی پوتے کو، اور بیٹی اقرب تھی وہ نہیں ہوا تو جو اباد ہے ان کو ملنا چاہیے۔ تو اب میرے جان ہوا کیا ہے کہ پورے عالم اسلام کے اندر تقریباً گورنمنٹ کی سطح پر کیا ہوا کہ یتیم پوتے اور پوتیوں کو اب وہ میراث ملتی ہے، لیکن ظاہر ہے جب انہوں نے یہ ایک تصور کر لیا نا کہ ان کو دینا ہے، اب دینا ہے تو کتنا دینا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دینا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب دینا ہے تو کتنا دینا ہے، اور اسی کے ساتھ تیسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ کس فقہی بنیاد پر دینا ہے۔ تو سوالات کتنے پیدا ہوئے؟ 3 ہیں، دینا ہے یا نہیں، جو دینا ہے دینے کے لیے دلیلیں کیا تھی؟ یہ کچھ جو میں نے عقلی ذکر کی یہ تھی ایک، اور دوسری اور جو دلیل ہے نا وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ کتنا دینا ہے، تیسرا یہ ہے کہ کس فقہی کس علت کی بنا پر دینا ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے اس کے لیے جو فقہی بنیاد فراہم کی نا وہ یہ کی کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے نا وصیت کا ذکر ہے، اور وصیت کا ذکر یہ ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ قرآن کریم نے وصیت کو لازم کیا ہے، اور وصیت تہائی کی حد تک لازم ہوتی ہے، لہذا اگرچہ اس نے وصیت نہیں کی، اگر اس نے وصیت کی تھی تو ٹھیک تھا، لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو عدالت یہ باور کر لے گی، یہ قیاس کر لے گی کہ یہ وصیت کر کے مرا ہے، لہذا ہم کیا کریں گے، اس کو وراثت میں حصہ دیں گے۔ تمام تفاسیر میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے کہ نہیں، آیت وراثت سے منسوخ ہے کہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اگر آپ ڈھونڈنے پر آئیں تو کسی نہ کسی فقیہ کا تاریخ کے اندر کوئی نہ کوئی حوالہ تو مل جاتا ہے، تو اگرچہ وہ جمہور سے ہٹ کر ہو، اگرچہ وہ شاذ قول ہو، تو یہ شاذ قول کو لیا اور کہا کہ ہم یہ فرض کر لیں گے کہ اس مرنے والے نے اس کے لیے وصیت کی تھی، اگرچہ عملاً اس نے نہیں کی تھی، تو فقہی بنیاد کے لیے انہوں نے حوالہ کیا لیا وصیت کا، ٹھیک ہے، کتنا ملنا چاہیے، تو اس میں صرف اس جز کو لے لیا کہ کم از کم تہائی تک وصیت جو ہے نا اجنبی کے لیے لازمی ہوتی ہے، تو کم از کم تہائی ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات انہوں نے یہ تھی کہ ملنا چاہیے، کس بنیاد پر ملنا چاہیے، تو لازمی وصیت کے مطابق ملنا چاہیے، کتنا ملنا چاہیے، تو 1/3، ٹھیک ہے۔ اب اس پر عمل درآمد کس طرح ہوا، تو اب اگر مراکش اور شام میں دیکھیں گے تو مراکش اور شام کا قانون یہ ہے کہ یتیم پوتے پوتی نواسے نواسی کو اتنا ملے گا جتنا کہ ان کے باپ کو یا ان کی ماں کو ملنا تھا،
کہ اگر ان کے باپ کو ہم زندہ فرض کر لیں تو جتنا اس کو ملنا تھا بس اتنا ان کو ملے گا، اور یا یہ ہے کہ 1/3 تک ملے گا، اتنا ملے گا یا 1/3 تک ملے گا، یا پھر اگر دونوں میں کوئی تضاد ہو جائے تو 1/3 میں اور جو حصہ ان کے زندہ مورث کو ملنا تھا، باپ اور یا والدہ کو ملنا تھا، تو ان دونوں میں سے جو کم ہوگا بس یہ چیز ان کو ملے گی۔ یہ کہاں کا قانون؟ یہ مراکش اور شام کا قانون ہے۔ مصر و تیونس کے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، کہ ان کے جو اگر ہم فرض کر لیتے کہ اس کا باپ زندہ ہے تو جتنا اس کو ملنا تھا نا بس وہ ملے گا، یا ماں زندہ ہے تو وہ ملے گا، یا پھر یہ ہے کہ 1/3 سے کم تک ان کو ملے گا۔ یہ مصر و تیونس کا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور نظریہ بھی سامنے آیا تھا، لیکن اس میں بڑی الجھنیں ہوئی، اور جو قریبی وارث ہے اس کا حصہ گٹ رہا تھا، اور جو بالکل اجنبی تھے اس کو وراثت کی روح سے زیادہ مل رہا تھا۔ اس کی اتنی بھیانک صورتیں نکلی نا، اتنی بھیانک نکلی۔ یہ جو اسلام کا قانون میراث ہے نا، تو آپ پرکار کی مدد سے اور اس کی مدد سے بھی دیکھیں گے نا، اس کی جزیات میں ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ ریاضی کے اس کے اندر ایسے ایسے فارمولے ہیں نا کہ یہ وہی کے علاوہ کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنے زبردست قوانین ہیں، انہوں نے ایک کو تھوڑا سا ہلایا نا وہ پوری عمارت منہدم ہو گئی۔ ایک اور وہ ہے جس کو مفتی کا نظام کہتے ہیں، تو مصر کے جو مفتی اعظم تھے نا، تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ بڑی مشکلات ہوئی، اور جو بالکل قریبی وارث تھا وہ بسا اوقات محروم ہو رہا تھا یا اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، تو بڑی عجیب عجیب جو ہے نا وہ صورتیں نکل رہی تھی۔ تو اس نے اس کا توڑ یہ نکالا تھا کہ ہم ایسا کریں گے کہ جنس کو دیکھیں گے کہ جو جس کا انتقال ہوا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اگر اس کی جو ہے نا اس کی مورث جو تھی جس کا باپ کی زندگی کے اندر انتقال ہوا تھا، تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی جنس کیا تھی، تو اس کے جنس کے حساب سے ملے گا۔ اور اس کے لیے انہوں نے تعبیر یہ اختیار کی کہ جو مرا ہوا ہے اس کے مساوی حصہ، یا اس کے لیے تعبیر ان کی یہ تھی فلاں کے حصے کے مساوی، تو مساوی حصے کے برابر یا اس کے حصے کے برابر۔ تو جنس کو یہ اگر لڑکی ہے تو اوپر جا کر دیکھیں گے کہ اگر یہ حقیقی ورثہ میں ہوتا تو اس کو کتنا ملنا تھا، تو اس کے جنس کے مطابق دیں گے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو یہ جو پوتی ہے نا اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ یہ پوتی نہیں ہے یہ بیٹی ہے، تو اس کو کتنا ملنا تھا۔ یہ اگر نواسی ہے تو اس کو جو ہے نا اس کو نواسی فرض نہ کرو بلکہ اس کو ماں فرض کر لو، گویا کہ میت کی بیٹی ہے۔ اسی طرح پوتے اور پوتی کا آپ وہ لے لیں، لیکن اس کے اوپر بھی اشکالات ہوئے، معاملہ پھر بھی صحیح نہیں بیٹھا۔ تو پھر ایک اور جو ہے نا شیخ ابو زہرہ کا بھی ایک تھا، شیخ ابو زہرہ نے بھی اس کے لیے ایک فارمولہ پیش کیا، لیکن بہرحال ناکام وہ بھی ہوا۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر یہ لوگ جو تعبیر کرتے ہیں نا، تو یہ قائم مقامی کا جو ہے نا، قائم مقامی کے لفظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، قائم مقامی کا تصور، قائم مقامی، کہ ایک یہ تھا کہ وہ اصل تو نہیں ہے لیکن اصل کی جگہ پر وہ فلانا آ گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس میں بھی حضرت مفتی علی حسن صاحب نے جو ہمارے عائلی قوانین شریعت کی روشنی میں اس نے اس کی 20 مثالیں، حضرت نے اس کی 20 مثالیں دی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو اس صورت میں بھی غلط ہو رہا ہے، اس صورت میں بھی غلط ہو رہا ہے، اس صورت میں بھی غلط ہو رہا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو 1/3 ملے گا، دیکھیں اس کو 1/3 ملے گا، یعنی 100 میں سے کتنے ہیں 33% ملیں گے نا۔ اس نے 10 بیٹے بھی چھوڑے اور یہ 11واں تھا، اس 11ویں کا انتقال ہوا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتلائیے کہ حقیقی بیٹے کو کتنا ملا، اور یہ جو یہ تھا یہ پوتا جس کے باپ کا اس کے دادا کی زندگی میں انتقال ہوا، اس کو کتنا ملا؟ تو وہ جو 10 بیٹے تھے نا ان کو تو 10-10 روپے ملنے، ٹھیک ہے، 10-10 روپے بھی نہیں ملنے، اسے بھی کم ملنے، کیونکہ 33 اس کا کاٹ دو، ٹھیک ہے، تو یہ 67% رہا، اور 67 کو آپ 10 سے تقسیم کرو تو یہ تقریباً 6 وغیرہ۔ بتاؤ بیٹے کو کتنا ملا؟ 606 روپے ملے، پوتے کو کتنا ملا؟ 33%۔ نہیں، حضرت نے مثالیں دی ہے نا اس کی، واقعی ہے نا، جب آپ چھیڑتے ہیں تو اس کو پھر جو ہے نا آپ تکمیل تک پہنچا نہیں سکتے۔ تو ہوا کیا کہ یہ وراثت کے اندر یہ چیزیں، یہ یتیم پوتے اور پوتی، نواسے اور نواسی، تو یہ اس کے لیے تقریباً 5 بنیادیں انہوں نے فراہم کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی بنیاد ایسی نہیں ہے کہ جس کے خلاف عقل جو ہے نا اور بھیانک قسم کی اس کی مثالیں نہ نکلتی ہو۔ میرے خیال میں ہم کو اس کے اوپر جو ہے نا پڑھنا چاہیے، اور پڑھنا اس وجہ سے چاہیے کہ یہ 60، 70 اور 80 کی دہائی کے اندر میرے خیال میں کوئی بھی معروف اہل قلم اپنے، یعنی جو صحیح جو ہے نا دماغ کے ہونا اور صحیح مزاج کے ہوں، تو کوئی بھی معروف اہل قلم میں ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس موضوع کے اوپر لکھا نہ ہو۔ مثلا یہ ہے کہ آپ حضرت بنوری کو لیں گے تو انہوں نے لکھا ہے، آپ بینات کے داریے پڑھ لیں آپ کو ملے گا،
اسی طریقے سے اس زمانے کے جتنے دینی ماہنامے نکلتے تھے، البلاغ وغیرہ ہے، بینات وغیرہ ہے، یا الحق وغیرہ ہے، ان سب کے اندر مباحث آپ کو ملیں گے۔ اچھا، حضرت مفتی ولی حسن صاحب کی تو باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ تو ان کی باقاعدہ اس کے اوپر کتاب ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی مدد العالی حیات ہیں لیکن ان کی تو باقاعدہ اس کے اوپر کتاب ہے۔ ہمارے حالی مسائل اس طرز پر انہوں نے نہیں لیا ہے لیکن بہرحال انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب کا آپ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے۔ ایک بڑا نام مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب ہیں، تو باقاعدہ ان کی تحریریں موجود ہیں۔ تھوڑا سا جماعت اسلامی پر آپ جائیں گے تو مولانا مودودی علیہ الرحمہ تو انہوں نے بھی لکھا ہے، مولانا امیر حسن اصلاحی تو باقاعدہ انہوں نے بھی لکھا ہے۔ میں نے علیہ الرحمہ کا لفظ لیا تو آپ کو وہ ہوا، تعجب ہوا؟ یہ اور مباحث سے نہیں کرتے ہیں، خدا نخواستہ جو ہے نا وہ مودودیت کی بات نہیں ہے۔ میں مودودیت کے متعلق یہ سمجھتا ہوں، میں اپنے بڑوں کے پیچھے چلتا ہوں، صاف سی بات ہے۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو نا، آپ کے بڑے کس طرح پر ہے، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے مسلمہ اکابر میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے شخص کے خلاف نہ لکھا ہو۔ ہمارے دیکھ لیں، جب سے یہ چیز اٹھی ہے نا، آپ تبلیغی اس میں دیکھیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات دیکھ لیں، مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کو دیکھ لیں، حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور کے تقاضوں سے واقف نہیں تھے، یا یہ ہے کہ یہ اکابر ایسے نہیں تھے کہ آپ ان کے اوپر تنگ ظرفی کا الزام نہیں لگا سکتے۔ آپ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات پڑھ لیں، کسی نے مانا۔ حضرت بنوری علیہ رحمۃ باقاعدہ اس کے اوپر کتاب ہے۔ حضرت شیخ الحدیث کو آپ دیکھ لیں، اس سب سے بڑا نام حضرت مدنی علیہ رحمۃ نے ابتدا کی ہے۔ کس نے اولین جو لکھا ہے وہ کس نے لکھا ہے؟ یہ نور باطن سے بہت جو ہے نا جلدی اس چیز کو جانچ لیتے تھے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، نرم نرم لکھا ہے لیکن بہرحال لکھا بہت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت لدھیانوی علیہ الرحمہ ان سب نے، تو یہ آپ کے سارے اکابر اس طرف ہو تو کسی کی کیا مجال، ٹھیک ہے۔ تو میں الحمدللہ اپنے اکابر کے مسلک کے اوپر ہوں، ٹھیک ہے، ظن بھی خیرہ۔ اچھا، تو بہرحال تو یہ دیکھیں یہ ایسے اس طرح ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلیاں کی اور وہ تبدیلیوں کے یہ نتائج نکلے۔ تو یہ ہماری دو مجالس کے اندر کم از کم اتنا سا وہ ہو گیا کہ اس پاکستان میں اور عالم اسلام میں ان قوانین کے متعلق کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کا یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم اس چار دیواری سے باہر نکلیں گے اور جب باہر کی دنیا سے ہماری گفتگو ہوگی تو وہ کہیں گے اس کو نہیں ملنا، اس کو ملنا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ نکاح ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ طلاق ہوئی، یہ نہیں ہوئی۔ تو وہ کس اسٹیشن سے جو ہے نا وہ بات کر رہے ہوں گے، تو یہ ان کی بنیادیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں قانون کو، ہمارے سامنے شریعت ہے، وہ اگر غلط کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا قانون ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لہر ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ یہ عالم اسلام میں اس طرح تبدیلی کی ایک لہر چلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں مجلس کو اسی پر ختم کر دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو عائلی قوانین ہے نا اس کے اندر ایک باب کو لے لیں گے، اور ایک باب کو لینے کے بعد اس کی چند چیزیں جو ہے نا میں کوشش کروں گا کہ اس کو لکھوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لکھوانے کے بعد ہم ایسا کر لیں گے کہ جو اردو فتاوی ہیں تو اردو فتاوی میں آپ کو کہہ دیں گے کہ یہ اصول ہیں، اب یہ اردو فتاوی کے اندر جتنا یہ باب ہے آپ اس کا سوال دیکھ لیں، اور سوال کے بعد ان اصولوں کی مدد سے آپ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ اسی وقت جواب دے دیں گے۔ جب وہ آپ کر لیں گے نا تو اس کے بعد ہم پھر جو ہے نا جو فقہ کی کتابیں ہیں، فتاوی کی کتابیں آپ کوئی بھی لیں، باہر لے لیں یا ہندیہ لے لیں یا شامی لے لیں، تو پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس کی عبارت پڑھیں، اور جو آپ کو اصول لکھوائے ہوں گے کہوں گا کہ اس کی مدد سے آیا اس کے یہ جواب بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو انشاءاللہ اگلی مجلس پھر اس پر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔